अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सबसे पहले मेरी माँ और बहनों, आओ उस परवरदिगार वहदहु ला शरीक लहू का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिसने इस मुबारक महफिल में बैठने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह हम सब का यहाँ जमा होना कबूल फरमा। आने वालों के कदम कदम पे अल्लाह ताला ने क्या लिख दे, और जो ऑनलाइन सुन रहे अल्लाह उनको भी अज्र में शामिल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। फिर यहाँ आने के कदम कदम पे बोले तो यहाँ इतनी जगह नहीं है कि सबको ले हम। अल्हम्दुलिल्लाह, देखो ना अल्लाह का इससे बड़ा एहसान क्या हो सकता है हम पे कि जो बीमार हैं, मजबूर हैं, माजूर हैं, अल्लाह ताला उनके कानों तक, उनके बिस्तर तक अपने कलाम की आवाज को पहुंचा रहा है कि मेरे बंदे आखिरी सांस तक तू अल्लाह के दरबार में तौबा माफी मांग, अल्लाह तुझसे शायद कबूल कर ले इंशाअल्लाह। है ना? अभी ना रिक्शे के पैसे की जरूरत, ना किसी आदमी की जरूरत, ना घरों से निकलने की झंझट। सुकून से सुनो अल्लाह का कलाम अपने घर में आराम से बैठ के, शायद कोई बात तेरे दिल में उतर जाए और अल्लाह ताला तुम्हें अपनी तरफ आने की हिदायत नसीब करे। क्या बड़ी बात है अल्लाह की कि घर तक, तकिए तक, बिस्तर तक अपनी आवाज हमारे कानों तक पहुंचा रहा है। अल्लाह तेरा क्या क्या शुक्र अदा करे, क्या ही शुक्र अदा करे ऐ रब। है ना? अभी हमारा सूरह निसा खत्म नहीं हुआ है, लेकिन विरासत के कई मसले उठ खड़े हुए हैं। सैकड़ों की तादाद में सवालात है, जाहिर है किसी का जवाब नहीं दे सकते। एक बात मैं आपको समझा दूं, शायद समझ भी जाओ। ये जायदाद का मसला ऐसा मसला है, ये माल की तकसीम, ये दौलत का बंटवारा, इससे कभी कोई खुश नहीं हुआ। जब भी खानदान में जायदादें बढ़ती हैं, बंटवारा होता है, हर एक को लगता है सबसे ज्यादा जुल्म, सबसे ज्यादा नाइंसाफी, सबसे ज्यादा हक तलफी तो मेरे साथ हुई है। ये मसला ना कभी हल हुआ, ना कभी हल हो सकता है, ये बात आप हमेशा याद रखें। हर एक को यही लगता है, जिसको सबसे ज्यादा मिला उसको भी यही लगता है, और जिसको नहीं मिला उसको तो लगता ही लगता है। और ये माल के बंटवारे से ना कभी खुश हुआ है, ना कभी खुश हो सकता है। जिंदगी उस माल के इंतजार में, उस जायदाद के इंतजार में यूं ही गुजर जाती है जो कभी हमारी अपनी नहीं हुई, जो नहीं होती है। लेकिन एक बात बता दूं, जो लेने वाला होता है कहीं ना कहीं उसके दिल में कचोके जरूर लगते हैं, बेफिक्र रहो। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये अल्लाह का कलाम 6वें पारे में आपको कह रहा है। आपने गौर किया, इस्लाम एक एक निवाला जो हमारे पेट में जाता है उस पर कितना चौकन्ना है। बात सिर्फ इतनी से नहीं है कि आज भूख लगी, हमने रोटी सब्जी दाल चावल बनाया, खाए, पेट भरा और बात खत्म हो गई। नहीं, बात इतनी सी तो नहीं है। एक एक निवाला
ذکر آیا، نہ جنت آئی، نہ جہنم آئی، نہ میدان حشر کا ذکر آیا، صرف اللہ تعالیٰ حقوق العباد پہ چل رہا ہے، مال مال مال، نوالے نوالے نوالے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ زکوٰۃ اور خیرات کو بیان کیا، اس کے بعد اللہ نے سود کو بیان کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مال کی تقسیم بتا دی۔ مال اتنا اہم ہے، روزہ نماز کے مسئلے ابھی بعد میں، اور نماز قبول ہونے کی جو پہلی شرط ہے، یاد رکھو میری ماں اور بہنوں، وہ اچھی طرح وضو کرنا، قبلے کی طرف کھڑے ہونا، اللہ اکبر بولوں کیا اور کیا بولوں، نہیں ہے، وہ بعد کی باتیں ہیں۔ نماز قبول ہونے کی پہلی 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 شرط رزق حلال کا پیٹ میں جانا ہے۔ حرام جسم ہے، حرام مال کھاتا ہے، وہ بہت اچھے سے وضو کرے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، خانہ کعبہ میں نماز پڑھے، تو رکھ اپنی عبادت اپنے پاس، وہ حرام جسم کی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا۔ پہلی شرط نماز قبول ہونے کی، یاد رکھو، نماز سے بھی، وضو سے بھی پہلے اور قبلے کی طرف کھڑے ہونے سے بھی پہلے حلال کا لقمہ ہے۔ ابھی بات وراثت کی ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی سورہ نساء چل رہا ہے، 6واں پارہ ہمارا شروع ہے، اور ایک بہت بڑا حرام کی طرف اللہ تعالی ہم کو اشارہ دے رہا ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، آج اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، آج کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالی۔ اگر آج کا 6واں پارہ آپ کی سمجھ میں آ گیا نا میری ماں اور بہنوں، آپ سمجھ جائیں گے ہمارا تقوی، ہماری نیکی، ہماری دینداری صرف مصلی پہ روزہ نماز تک نہیں ہے، ہمارا تقوی، ہماری پرہیزگاری ہمارے کھانے کے برتن سے بھی جھلکنا چاہیے۔ کھانے کے برتن سے جب تک تقوی اور پرہیزگاری نہیں جھلکے گی، ہم مومن کیسے ہو سکتے ہیں بتا دو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ چھپ نہیں نازل کی سورہ نساء کے بعد، ذرا غور سے دیکھو، مسلمان افطاری سے 5 منٹ پہلے ایک کھجور نہیں کھاتا ہے، کھاؤ گے؟ 5 منٹ پہلے ایک کھجور نہیں کھانے والا مسلمان بڑے آرام سے اپنے بھائی کا حق کھا جاتا ہے، اپنے بھائی کا حق پورا کھا لیا۔ 5 منٹ پہلے کھانا کھجور نہیں کھائے گا، اور تو اپنے بھائی کا سارا حق کھا گیا۔ صرف روزہ نماز تک تقوی نہیں ہے، تقوی ہمارے کھانے کی برتن سے چلے گا، کھانے کے دسترخوان پہ بھی تقوی چاہیے کہ کیا تیرے نوالے حلال کے ہیں، یہ سوال ہے رب العالمین کا اپنے بندوں سے۔ آؤ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اسی لیے نا 6واں پارہ شروع ہی ہوتا ہے ہمارا کن آیتوں سے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء۔ اللہ کہتا ہے اللہ بری بات کو پسند نہیں کرتا، کبھی پسند نہیں کرتا۔ غور سے دیکھو کون سی بری بات، بری بات کا مطلب ہے بد دعا۔ اللہ کو کبھی بھی بد دعا کے لفظ پسند نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کا حق مارتا ہے، کوئی مظلوم ہے، اس کا حق مارا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ جانتا ہے کہ تیرے ساتھ ظلم ہوا ہے، تو لفظوں سے بد دعا نہ کر۔ صرف مظلوم کی بد دعا اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ اور ظلم کیا ہے، آؤ آج اس سورے کی روشنی میں ہم ظلم کو سمجھیں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے کام بھی حل ہو کے نہیں دیتے؟ اتنی پریشان سی زندگی کیوں ہے؟ اتنا ٹینشن کیوں ہے زندگی میں؟ کیا کمی ہے زندگی کے اندر؟ چاہو تو
आराम से सो जाओ ना, ठंडा एसी लगा है, नर्म नर्म बिस्तर है, खूबसूरत घर है, आराम से सो जा। लेकिन नींद आती नहीं है, दस्तरखान भरे पड़े हैं लेकिन खा नहीं सकते हैं, पेट में बीमारियां इतनी हैं कि इंसान खाना चाहे नहीं खा पा रहा है। कोई गरीबी की वजह से नहीं खाता है तो कोई ज्यादा अमीरी की वजह से नहीं खा पा रहा है। क्या बात है, देख लो। आखिर क्यों? अल्लाह ताला कहता है अल्फाज के जरिए बद्दुआ देने की जरूरत नहीं। अल्लाह जानता है कि तेरे साथ जुल्म हुआ है और अल्लाह उसका बदला लेके रहेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर आपको लगता है कि जुल्म तो मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मैं आपको बताई माल की तकसीम ऐसी है, हर किसी को लगता है मेरे साथ जुल्म हुआ है, फिर भी अल्फाज से बद्दुआ ना करो, अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह ताला उसका इंतकाम जरूर लेगा। सीधे सीधे अल्लाह ये कहना चाह रहा है हमसे, छोड़ दो अल्लाह की हालत पे। आओ बताओ मैं आपको कैसे, है ना, कैसे बहुत सारी चीजें जिंदगी में हमारी बद्दुआ की वजह से, बहुत सारी तकलीफें बद्दुआ की वजह से। किसी का हक मारे हो तो आज गौर से देख लो, शायद अल्लाह कुछ याद दिला दे हमको। एक बादशाह का एक वजीर था, बादशाह ने उसको बड़ी छूट दे दी थी, ये दंदनाता फिरता, जो चाहता वो करता। एक दिन इसने एक बेवा बुढ़िया की झोपड़ी गिरा दी, उसका घर गिरा दिया। बुढ़िया तड़पती रही, मचलती रही, हाथ जोड़ते रही इसके सामने कि मैं बेवा हूं, यतीम मेरे बच्चे हैं, मैं कहां जाऊंगी यतीम बेटियों को लेके। लेकिन जाहिर है इस वजीर पे कोई रहम नहीं आता है। ऐसा घमंड था इसको अपनी विजारत पे कि मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। ये झोपड़ी बादशाह के महल के सामने बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, गिरा दो इस झोपड़ी को। और ये नहीं सोचा ये किसी की पूरी दुनिया है, पूरी कायनात है, किसी बेवा का सहारा है, किसी यतीम बच्चियों का ठिकाना है। ताकत का घमंड, नशे में चूर, गिरा दिया। अब बस कुछ दिन हुए गिरा के, हाथ में ऐसा शदीद दर्द इसके शुरू होता है। ये गया किसी तबीब के पास, किसी हकीम के पास, इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं। अगर किसी को लगता है कि बीमारी बदन से जाती ही नहीं है तो ये किस्सा आपके लिए है, सुन लो, ये किस्सा आपके लिए। अगर किसी को ये लगता है कि हम ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं, ठीक क्यों नहीं हो रहे, कुरान हमको इशारे दे रहा है, समझो तो सही कुरान के इशारों को। 20 साल गुजर गए इस बात को, कोई तबीब, कोई हकीम, कोई आमिल, कोई जादूगर कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा। दर्द बर्दाश्त के बाहर होता था, इतना तड़पता, इतना तड़पता। अब बस वजीर को ये लगता था कि ये दर्द है ना बस मौत के साथ ही खत्म होगा। मौत भी तो आती नहीं है, मौत भी तो नहीं आती है, दर्द बढ़ता जा रहा है। एक दिन उसने सुना कि फला शहर में एक फला आमिल है, ये बहुत अच्छा इलाज करते हैं, बहुत अच्छी दुआ पढ़ते हैं, लाओ मैं वहां पे जाऊं। ये जाता है, दुआ करवाता है, दुआ पढ़वाता है, पूछते हैं क्या कुछ कम है, तो ये कहता बिल्कुल नहीं, एक राई के दाने के बराबर भी फर्क नहीं हो रहा है। तो वो आमिल कहते हैं याद करो, याद करो, शायद किसी की बद्दुआ का नतीजा है, कुछ याद आके नहीं दे रहा है। अब घर आया,
سارا دن ساری راتیں اسی فکر میں گزر رہی تھی، آخر میں نے کس کا کیا بگاڑا ہے جو یاد آ کے نہیں دیتا ہے۔ سوچتے آخر کار یاد آ ہی گیا کہ یہ درد مجھے کب سے شروع ہے، جب سے میں نے ایک گڑیا کی جھونپڑی کو گرایا تھا۔ ہاں یاد آیا، کتنا روئی تھی بیچاری، اپنے بیوہ ہونے کی دہائی دے رہی تو کبھی یتیم بچوں کی دہائی دے رہی، لیکن مجھے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ ڈھونڈتا ہے کہ آخر کہاں ہے یہاں پہ رہنے والی بڑھیا۔ پتا چلتا ہے کہ یہ ایک کسی دور کے گاؤں میں رہ رہی ہے اور زندہ ہے ابھی خوش قسمتی سے۔ وہاں تک جاتا ہے، معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے مائی مجھے معاف کر دے، میں بدلے میں ایک بڑا سا گھر بنا کے دوں گا، اور جب تو مجھے معاف کرے گی شاید اللہ میری اس تکلیف کو دور کرے گا۔ جب بڑھیا نے معاف کیا تب جا کے اس کی تکلیف کم ہوتی ہے، یاد رکھو۔ اور یہ خوش قسمتی بھی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی سے معافی مانگنے کا موقع دے دے، معاف کروا لے اور اس کے بعد اس کی تکلیفیں ختم بھی ہو۔ یہ بھی ہر کسی کو موقع نہیں ملتا ہے، نہیں ملتا۔ اگر کسی نے ہمارا مقدمہ اللہ کے دربار میں ڈال دیا کہ اللہ انہوں نے میری حق مارا ہے، میری حق تلفی کی ہے، میرے ساتھ ظلم کیا ہے، اے میرے رب اگر میں حق پر ہوں تو لے ان سے بدلا۔ پھر میری ماں اور بہنوں بتاؤ ہم کیا کریں گے؟ یہ وراثت، یہ جائیداد، یہ مال کا بٹوارا، یہ مال کی محبت اتنی آسانی سے دل سے نہیں جائے گی۔ اگر کسی نے اللہ کے دربار میں مقدمہ دائر کر دیا تو پھر سوچو کیا حال ہوگا۔ ایک بڑھیا تھی، اس کی ایک مرغی تھی، سارا گزر بسر اس کا اسی مرغی پہ ہوتا تھا، اسی مرغی کے انڈے سے بیچاری اپنا پیٹ بھرتی تھی۔ اور جب دیکھو جب بادشاہ کے وزیر کو نا اس کی مرغی پہ بڑا منہ میں پانی آتا تھا، جب دیکھتا مرغی کو منہ میں پانی آ رہا ہے۔ ایک دن اتفاق سے بڑھیا کو کہیں جانا پڑا سفر میں، اب مرغی ساتھ لے کے نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے اللہ سے کہا اے اللہ میں تو جا رہی ہوں، مرغی تیرے حوالے ہے۔ ذرا غور سے دیکھو، اگر کسی نے ہمارا مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش کیا تو کیا حال ہوگا۔ اے رب میں تو جا رہی ہوں لیکن میری مرغی تیرے حفظ و امان میں، تیری حفاظت میں۔ ادھر بڑھیا نکلی اپنے سفر کے لیے، ادھر اس وزیر کو موقع ملا اور اس نے مرغی ذبح کر دی۔ کئی دن کے بعد جب بڑھیا واپس آئی، اس نے دیکھا میری مرغی ذبح ہو گئی ہے، پر ادھر ادھر پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے ایک لفظ کہا بس اللہ رب العالمین سے، اے اللہ میں نہیں تھی لیکن تو تھا، اے میرے رب تو تھا، تو موجود تھا، میں تیرے حفظ و امان میں دے کر گئی تھی اپنی مرغی۔ بس کچھ ہی دن کے بعد اسی چھری سے، اسی چاقو سے اس کے بیٹے نے اس وزیر کو ذبح کر دیا۔ اگر کوئی اپنے ظلم کا مقدمہ اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہے تو سوچو ہماری کیا حالت ہوگی، ہم کہاں کے رہ جائیں گے۔ میری ماں اور بہنوں، اگر کس پر ہم نے ظلم کیا ہے وہ اللہ کے یہاں نیک ہو تو اور گئے کام سے ہم۔ اگر کسی ایسے انسان پہ ظلم کر رہے ہم جو اللہ کے نزدیک مقبول ہے، اس کے اعمال ہم سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے، پھر تو
कहीं का नहीं रहेंगे हम किसी का हक मार के। जरा सुनते जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत लिखा था किसरा के बादशाह को। किसरा बादशाह का नाम है, रूम और ईरान के बादशाह का नाम कैसर और किसरा हुआ करता था। कैसर रूम का बादशाह और किसरा ईरान का बादशाह कहलाता था। ईरान उस वक्त का सुपर पावर मुल्क था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत लिखा, इस्लाम की दावत दी बादशाह को ईरान के। जब खत पहुंचा ईरान के बादशाह को, इसने खत पढ़ा और खत के इतने टुकड़े किए और उसको फाड़ दिया और फेंक दिया। कासिद आया और इत्तला दी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने तो अपने आप के खत के टुकड़े कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तू इसकी हुकूमत के भी इतने ही टुकड़े कर जितने टुकड़े इसने अल्लाह के रसूल के खत के किए हैं। मुकद्दमा अल्लाह के दरबार में, और बद्दुआ करने वाला कोई और नहीं, अल्लाह का महबूब नबी, अल्लाह का महबूब पैगंबर। और कुछ ही अरसा गुजरा, ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, और उसकी सल्तनत के उतने ही टुकड़े जितनी टुकड़े उसने अल्लाह के रसूल के खत के किए थे। सोचो जरा, कैसा ये है कि अल्लाह ताला क्या कर रहा है। याद रखो मेरी माँ और बहनों, जुल्म किस पे हो रहा है? मजलूम पे। हमारी बहुत सारी तकलीफें, हो सकता है किसी का हक मारे हो, किसी की आह है, किसी की बद्दुआ है। अगर उसने अल्लाह के दरबार में मुकद्दमा डाल दिया तब तो और बड़ी बात हो गई और बुरी बात हो गई। और जिसके साथ हम जुल्म कर रहे, अगर वो अल्लाह का नेक बंदा है, उफ, तब तो और याद रह गए और गए काम से। और सुनो आगे की बात, अगर दुनिया में कोई सजा नहीं मिलती है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सबका माल हड़प करके खाते, सगे बहन भाइयों का तो छोड़ो, आधे गांव का माल खा जाते। डकार भी नहीं आती इनको, डकार भी नहीं लेते। अगर दुनिया में, क्यों जी इधर हॉल फुल हो गया, जबीन आपा उधर ले लो ना, मुबीन आपा उधर ले लो, इधर मत भेजो अभी, ठीक है? हाँ इधर ले लो, बस ना हॉल फुल हो गया, अभी इधर हटो थोड़े, अब मस्जिद की गुंजाइश कहाँ रहेगी। घर बैठ के सुनो ना आराम से। रिक्शे का किराया दे के आ रहे क्या? हाथ उठाओ, कौन रिक्शे के पैसे डाल रहा? क्यों भाई? और कौन रिक्शे के पैसे खर्च करके यहाँ तक? नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि मत आओ, अल्लाह आपके माल में और बरकत दे, फी सबीलिल्लाह खर्च कर रहे तो अब यहाँ का फिर रिक्शे में मत आना। आपा बोले रिक्शे में आए तो माल में बरकत दे। रोजेदार जब बस स्टैंड पे खड़े रहते थे ना रिक्शे के इंतजार में, बड़ा बुरा लगता था, यकीन मानो बहुत तकलीफ होती थी कि रोजेदार हमारी बहनें हैं, बस के इंतजार में, रिक्शे के इंतजार में खड़ी हैं। लेकिन अल्लाह ने देखो इतना आसान कर दिया। धूप में स्टैंड पे खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से सुनो। कुछ औरतें इस वास्ते आती, घर में बच्चे ना सुनने नहीं देते हैं, सुनने ही नहीं देते। हाँ सही बता रही हूँ, ये जिम्मेदारियों का बोझ औरतों से कभी कम नहीं होता है। पहले हमारे बच्चे, उससे पहले सास के बच्चे, फिर उसके बाद बच्चे के बच्चे। एक बहू आती है तो समझता खुश खुश अब काम करने वाली आ गई, लेकिन बेचारी मासूम को ये नहीं मालूम जिम्मेदारियां और बढ़ जाती। दूसरी आती तो और बढ़ जाती। सबसे ज्यादा काम लगता सास को, सबसे ज्यादा काम लगता कि नहीं लगता? सबके मुंडियां हिल रहे। भगोने में दूध भी तभी गर्म होता जब सास गर्म करती। ये बात हमेशा याद रखना।
सास गरम करी तो दूध गरम होता, सास बच्चों को ली तो खाना पकता। तुम्हारे पास दो ऑप्शन रहते दादी बनने के बाद, बच्चे संभालते क्या किचन का काम करते? तुम दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करते? देखो क्या करते। पहले तेरे बच्चे मैं 2 सीटियां ले लेती, बोल आसान ऑप्शन। हाँ, ज्यादातर औरतें इस वास्ते आती घर में सुनने भी तो नहीं देते हैं। जिम्मेदारियों का बोझ ना कभी खत्म हुआ ना कभी मौत तक खत्म हो सकता है। माँ वो वाहिद हस्ती है बगैर तनख्वाह के सारी जिंदगी काम करती है, आखिरी तक उसको खुशफहमी में रखता है शौहर ये घर तेरा है, और मुफ्त की नौकरानी ये घर तेरा है बोलता, और ना कुछ नहीं रहता, नाम भी उसी का रहता, सब उसी का रहता, कुछ नहीं तेरा मेरा। ज्यादा खुशफहमी में रहने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरी तक औरत को खुशफहमी में रखा जाता, तुम्हारा घर है, तेरा घर है, तेरा ना मेरा, या खबर भी मेरी मिल जाए वही बड़ी बात है, वही बड़ी बात है। दादी बनने के बाद बोझ और ज्यादा, 2 बेटों की शादी हुई और ज्यादा, 3 की हुई तो ज्यादा खुश मत होना, और ज्यादा मरती हुई दादी को भी नहीं छोड़ते, कुछ नहीं। हाँ आओ आओ जरूर आओ, जिसके घर में जगह नहीं है यहाँ बड़ी जगह है, आराम से बैठो, उधर भी खाली है इधर भी खाली है, ठीक है। अब आगे चलो, अल्लाह ताला कहता है अगर इस दुनिया में सजा नहीं मिलती है किसी को, सब अच्छा अच्छा लग रहा है, भाई का तो छोड़ो, सारे गांव का हक मार के खाते सारे लोग, आधे गांव पे जोर जबरदस्ती गुंडागर्दी से कब्जा कर लेते हैं, फिर इनको तो कुछ नहीं होता। सारे बयान आपा के हमारे वास्ते है क्या? ऐसा नहीं है, कुरान ने उसका भी जवाब दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर किसी को समझो दुनिया में सजा नहीं मिल रही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तो सुनते जाओ, आएगा कयामत के मैदान में अल्लाह ताला सातों जमीन और सातों आसमान का तोख उसकी गर्दन में डाला होगा, हार बना के, तोख का मतलब हार, ऐसे तोख फंदा बना के सातों जमीन और सातों आसमान का बोझ, बड़ा जमीन 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 किया करता था, ये ले जमीन का बोझ क्या ही उठा पाएगा, और वो आ रहा होगा सातों जमीनों का बोझ उठाए हुए। जरा सोचो अगर दुनिया में किसी ने किसी की एक बालिश जमीन, बस एक बालिश जमीन नाजायज तरीके से कब्जा कर ली, नाजायज कब्जा है किसी का हक मार के, अल्लाह ताला सातों जमीन का बोझ उसकी गर्दन में डाला होगा। जितने मुसलमान मोहल्ले में जाओ, हर मुसलमान का आधे से ज्यादा घर सड़क पे रहता, आधी बिल्डिंग पूरी सड़क पे हमारी है ना, बाजू आजू हमारी जगह कहां तक रहती, देखते कहां तक है हमारी जगह, जहां तक बाजू वाला आगे आया वहां तक हम भी आगे आएंगे। भाई बाजू वाला आगे आ रहा, हम थोड़ी ना ये करेंगे। 100 फीट की रोड जाके 60 फीट बच जाती, 60 फीट की जाके 30 फीट बचती, 30 फीट की जाके 10 फीट भी नहीं बचती, फिर यहां तक कि इतनी बारीक सी गली बच जाती है जनाजा भी बाहर नहीं निकल पाता है वहां से, और नक्शे में दिखाते रहते 100 फीट रोड है, यहाँ 100 कदम नहीं है रोड, यहाँ पे एक बारिश तो जमीन अगर किसी ने कब्जा कर ली, सातों जमीन का तोख उसकी गर्दन में डाला जाएगा। अल्लाह अकबर, ये जमीनों से मोहब्बत, ये एक दूसरे का हक खाना, अल्लाह ताला ने कितनी बारीकी से देखो हमारे एक एक निवाले को जांचा है। मेरे बंदे, निवाला मुंह में जाने से पहले जरा देख तो ले कौन सा निवाला जा रहा है। अल्लाह हमको इसकी तौफीक अता फरमाए। वैसे एक राज की बात सुनते जाओ, अगर किसी को ये लगता है
کسی کا حق مار کے ہم بہت امیر ہو گئے، بہت امیر ہو گئے۔ ایک راز کی بات سن لو، بڑے راز کی بات، اور یہ بھی چھٹویں پارے کی تفسیر اب جب بہت بار پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ وقت نہ بڑی تیزی سے بدلتا ہے، وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ سانپ جب تک زندہ رہتا ہے وہ کئی چونٹیاں کھاتا ہے، چونٹی کھاتا ہے، لیکن سانپ جب مر جاتا ہے ساری چونٹیاں مل کے سانپ کھاتی ہے۔ وقت بدل گیا، وقت بدل گیا۔ ویل مچھلی سمندر میں رہتی ہے، روزانہ 200 ٹن گوشت چاہیے ویل مچھلی کو، 200 ٹن گوشت چاہیے، 200 کلو نہیں، 200 ٹن۔ اور اس کے لیے وہ سمندر کی ساری چھوٹی بڑی مچھلیوں کو کھا لیتی ہے۔ لیکن جب ویل مچھلی مرتی ہے سمندر کی تہ میں، آج تو پورے سمندر کی مچھلیوں کی عید ہو جاتی ہے، پیٹ بھر کے گوشت ملتا ہے ان کو کھانے کے لیے۔ کل تک جو مچھلی ساری مچھلیوں کو کھا رہی تھی، آج دیکھو ساری مچھلیاں اس ویل مچھلی کو کھا رہی ہیں۔ وقت کتنی تیزی سے بدلا ذرا دیکھو۔ اور یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا باپ بدماش تھا، باپ غنڈا تھا، باپ نے بھائیوں کا، گاؤں والوں کا حق مار مار کے زمینیں جائیدادیں جمع کی، اور جیسے ہی باپ مر گیا سارے لوگ زمینوں پہ جھپٹ پڑتے ہیں، اولاد کو ننگا کر کے رکھ دیتے۔ آپ نے دیکھا وہ منظر؟ اولاد کو کہیں کا نہیں رکھا۔ جس اولاد کی خاطر باپ نے حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، اولاد کے لیے زمینیں جمع کرتا رہا۔ جیسے ہی باپ مرا، یہ تو دنیا کا قانون ہے، چونٹیاں سانپ کو نہیں چھوڑ رہی ہے، مچھلیاں ویل کو نہیں چھوڑ رہی ہیں، کیا دنیا والے ہماری اولاد کو چھوڑیں گے؟ نوچ نوچ کے کھا جاتے ہیں۔ تو کسی یتیم پہ ہاتھ رکھ، جب تیری اولاد یتیم ہوگی اللہ تعالیٰ کسی اور کا ہاتھ رکھوا دے گا تیری اولاد پہ۔ تم کسی پہ ظلم کرو، کوئی اور ظالم پیدا ہوگا تیری اولاد پہ ظلم کرنے کے لیے۔ یہ تو قدرت کا قانون ہے، یہی تو اللہ کا انصاف ہے۔ بولا اللہ تعالیٰ میری ماں اور بہنوں اس ظلم سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ چھٹے پارے کی تفسیر میں نا صرف ظلم، حسد، تکبر، ایسے واقعات اور ایسے پوائنٹس اللہ نے بیان کیے ہیں، اور اسی کے بارے میں ایک اور ظلم کی داستان اللہ بیان کرتا ہے، ذرا آؤ غور سے سنو۔ صرف سود کھانا حرام کمائی نہیں ہے، صرف وراثت کا مال کھانا ظلم نہیں ہے، ایک اور بڑا ظلم ہے جس کو اللہ تعالیٰ ظلم کی داستان میں پیش کر رہا ہے چھٹویں پارے کے اندر۔ اور وہ داستان کیا ہے ذرا غور سے سنو۔ جن کو سننا ہے، جنہوں نے پہلے سے سنا ہوا ہے، نور علی نور، قرآن آپ کی یاد دہانی کراتا ہے۔ اور جس نے نہیں سنا آؤ سن لو اللہ کا کلام ہم سے کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ مائدہ میں پیش کیا۔ کیا وجہ ہے؟ سوچنے والی بات ہے، ایسی کیا بات ہے اس واقعے کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک پڑھی جانے والی کتاب میں اس واقعے کو بیان کیا۔ واقعہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، ان کے 2 سگے بیٹے، ایک کا نام ہے حابیل، ایک کا نام ہے قابیل۔ کوئی لچے لفنگے کے بچے نہیں ہے، نبی کی اولاد ہے، ذرا غور سے دیکھو۔ اور ایسے زمانے کا واقعہ ہے یہ، آج سے ہزاروں سال پہلے جب دنیا بنی، دنیا کا پہلا واقعہ، نہ کوئی
کوئی ٹی وی نہ کوئی موبائل نہ کوئی کالج کا ماحول ہے، پھر بھی عشق کی داستانیں بھری پڑی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں موبائل خراب ہوا تو مائیں کہتی ہیں بچوں نے خراب کیا، بچے خراب ہوئے تو بولتے موبائل نے خراب کیا۔ آج تک سمجھ میں نہیں آیا کون کس کو خراب کر رہا ہے، کون کس کو خراب کر رہا ہے۔ یہ عشق کی داستانیں تو وہ اس وقت بھی تھی۔ حابیل کا جس سے نکاح ہونا تھا اصولاً وہ لڑکی پسند آتی ہے قابیل کو، قابیل کو پسند آ گئی وہ لڑکی۔ اس نے کہا میرا نکاح ہوگا تو یہ والی لڑکی سے ہوگا بس۔ اب آدم علیہ السلام کے زمانے میں دو سگے بہن بھائی آج جو پیدا ہوتے، کل کے پیدا ہونے والے بہن بھائیوں سے ان کا نکاح ہو جاتا تھا۔ آدم علیہ السلام کہتے ہیں یہ تیری سکی بہن ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، محرم ہے، یہ محرم ہے۔ یہ کہتا ہے نہیں پسند تو مجھے یہی ہے، نکاح کروں گا تو اسی سے کروں گا۔ تو آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے دو بیٹوں کے بیچ میں۔ اللہ اکبر، اولاد کی آزمائش روز اول سے ہے، ذرا دیکھ لو۔ آج اگر اولاد کسی لڑکی کے بارے میں ستاتی ہے تو پریشان مت ہونا، پریشان مت ہونا۔ آدم کو بھی ستایا تھا دو بیٹوں نے آدم کے، آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ آدم علیہ السلام نے ایک حل یہ پیش کیا، اچھا ایک کام کرو، دونوں اللہ کے دربار میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی نکاح اسی لڑکی سے کیا جائے گا۔ اب حابیل نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے بکرے کی قربانی دی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے نہیں، آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی بکرے کی قربانی کا ثبوت قرآن پیش کرتا ہے۔ ہمیشہ سے اللہ کے لیے قربانی دی جاتی رہی ہے، دی جاتی رہے گی قیامت تک انشاءاللہ، ہے نا؟ اچھے سے اچھی قربانی۔ ارے قابیل نے کیا کیا؟ کچھ ردی چیزیں، بیکار سی چیزیں، ایک روٹی ایک سبزی ایسے رکھا۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ قربانی لے جا کے ایک صاف کھلے میدان میں رکھ دیتے، آسمان سے ایک سفید آگ آتی اور قربانی کو کھا جاتی۔ لوگ سمجھ جاتے کہ ہماری قربانی اللہ کے دربار میں قبول ہوئی ہے۔ اب حابیل نے بڑی نیت سے قربانی دی تھی اور صحیح بھی تھا، حق پر بھی تھا، آسمان سے سفید آگ آتی ہے، حابیل کی قربانی کھاتی ہے، لیکن قابیل کی قربانی ویسے کی ویسی پڑی رہی۔ آدم علیہ السلام نے کہا اب تو اللہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ تیرا نکاح اس سے ہو، بس بات ختم کر دے۔ لیکن قابیل کہتا ہے چھوڑوں گا نہیں، ختم کر کے رہوں گا۔ صرف مال کے لیے دشمنی نہیں ہے، ذرا غور سے دیکھو، عورت بھی ایک وجہ ہے دشمنی کی، حسد کی، جلن کی، حق تلفی کی۔ چھوڑوں گا نہیں۔ اب ایک دن کیا ہوتا ہے، حابیل بکریاں چرانے گئے، رات ہو گئی واپس ہی نہیں آئے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے قابیل سے کہا بیٹا جاؤ، جا کے بھائی کو دیکھ آؤ، رات ہو گئی ابھی تک نہیں آئے۔ قابیل کہتا ہے میں جاؤں؟ ہاں بیٹا تم جاؤ، اللہ سے ڈرو، جاؤ دیکھو۔ اب پہلا خیال قابیل کے دل میں یہ آتا ہے کیوں نہ آج اس کا کام ختم کر دو۔ کب سے دماغ میں پک رہا تھا۔ یہ گیا، دیکھا کہ حابیل سامنے سے آ رہے ہیں، رات کا وقت ہے، بکریاں لیے ہوئے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا تو وہ لڑکی چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا ہے؟ تو حابیل نے کہا اگر تو میری دنیا برباد کرتا ہے تو میں تیری آخرت برباد کروں گا۔ ذرا غور سے دیکھو، یہ جملہ بڑا تاریخی جملہ۔ اگر ہم کسی کی دنیا برباد کر رہے، چاہے وہ
جادو کے ذریعے، چاہے وہ کسی کا مال کھا کے، چاہے کسی اور طریقے سے، اللہ کے بندو ذرا یہ تو سمجھو ہماری تو آخرت برباد ہو رہی ہے. ہم کیا منہ لے کے جائیں گے اس دنیا سے؟ کسی کی دنیا برباد کرنے تک ہماری تو آخرت اجڑ گئی. ہمارا نقصان بہت بڑا ہے، بہت بڑا نقصان ہے ہمارا. حابیل نے کہا ختم کرتا ہے کر، لیکن تو اگر میری دنیا برباد کرتا ہے میں تیری آخرت برباد کروں گا. چپ رہ کے، خاموش رہ کے، کوئی بتوا نہیں، کوئی جوابی کارروائی نہیں. اٹھایا، پھاڑا اور مار دیا حابیل کو. ایک ہی وار میں حابیل مر گئے. حالانکہ حابیل زیادہ طاقتور تھے قابیل سے، لیکن ان کے قتل کرنے کی کوئی نیت نہیں تھی. اب وہاں پہ پچھتاتا ہے بیٹھ کے، قتل ہونے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ میں نے کیوں مارا ہوگا. اب قتل تو ہو گیا تھا، اب سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آگے کرنا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا. کوے سب سے پہلے تدفین کا طریقہ بتا رہے ہیں. ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا، اس کے بعد زمین کھودی اور ایسے ایسے دفن کر دیا کوے کو اور چلا گیا. یہ کہتا ہے ہائے ہائے افسوس، میں تو کوے کے جتنا بھی عقل مند نہیں نکلا کہ اپنے بھائی کو دفن کرتا. اب دیکھو شیطان آتا ہے حوا کے پاس، آ کے کہتا ہے حوا قابیل نے حابیل کو مار ڈالا، قتل کر دیا. تو حوا کہتی ہے یہ قتل کیا ہوتا ہے؟ ذرا غور سے دیکھو، ان کو معلوم ہی نہیں تھا قتل کیا ہوتا ہے. شیطان کہتا ہے کہ حابیل نہ ہاتھ ہلا سکتا، نہ پیر ہلا سکتا، نہ وہ کھا سکتا، نہ وہ پی سکتا. تو حوا کہتی ہے ہائے اللہ، یہ تو موت ہے. ہاں موت ہے. پہلا قتل، سگے بھائی نے سگے بھائی کو مار ڈالا، اور وجہ نہ کوئی زمین نہ کوئی جائیداد، کچھ نہیں، ایک لڑکی بس وجہ بنی تھی. ذرا دیکھو تو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں جتنے قتل ہوں گے پہلا قتل کا گناہ پہلے قابیل کو پہنچے گا، اس لیے کہ اس نے بتایا قتل کا رواج اس نے بتایا. میری ماں اور بہنوں ذرا غور کرنے والی بات ہے. کون سا غور کرنے والی بات ہے؟ صرف وراثت کا مال کھانا ہی حق تلفی نہیں ہے. ظلم کی انتہا ذرا دیکھو تو سورہ یوسف بھی یہی بتاتی ہے، اپنے حسد کرتے ہیں. سورہ مائدہ بتاتی ہے اپنے ہی قتل کرتے ہیں. سورہ بقرہ بتاتی ہے اپنے ہی جادو کرتے ہیں. سورہ آگے کی سورتیں بتاتی ہیں ظلم اپنے ہی کرتے ہیں. سارا کچھ اپنے ہی کرتے ہیں، غیروں کو ہمارے ساتھ کوئی لینا ہے نہ کوئی دینا ہے نا. تو میں آپ کو بتا دوں، حسد، ظلم، تکبر، اس کو لے کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش کیا ہے. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے یہ جادو کے چیپٹر میں آج بتا رہی ہوں آپ کو انشاءاللہ، جو سورہ مائدہ سے میں لے کے آئی ہوں. آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور بات ہے جو اللہ تعالیٰ 6ویں پارے میں سمجھا رہا ہے، ذرا اس کو غور سے سن لو. جب یہ آیت نازل ہوئی 6ویں پارے کی، الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ اسلامی، آج میں نے تم پر میرا دین مکمل کر دیا، آج مکمل کر دیا. تو صحابہ اکرام غور سے سن رہے ہیں. یہ قرآن کی نازل ہونے والی سب سے آخری آیت تھی. سب سے پہلی آیت اقرا آپ نے بار بار سنا ہوگا، سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت یہی 6ویں پارے کی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم.
آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں کیا تم نے کچھ محسوس کیا اس آیت میں؟ سارے لوگ خاموش، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے۔ سارے لوگ ابو بکر کی طرف پلٹ کے دیکھ رہے کہ ابو بکر اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کیا، رونے والی کیا بات ہے؟ ابو بکر کیا سمجھ رہے ہو اس آیت کو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت میں آپ کی وفات کی خبر دی جا رہی ہے۔ اے نبی، جس کام کے لیے ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا تھا وہ کام مکمل ہو گیا، اب آپ آنے کی تیاری کر لیجیے۔ جیسے ہی یہ بات سنتے ہیں سارے صحابہ کرام مسجد میں گھٹی گھٹی آواز آنا شروع ہو جاتی، اتنی زور سے رو رہے ہیں سب کے سب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی جا رہی ہے۔ سوچو، آیا تھا ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، آ کے کہتا ہے کہ عمر، تم قرآن میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہماری کتاب میں نازل ہوتی اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون سی والی آیت؟ تو یہودی نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ والی آیت۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا او یہودی سن، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں یہ آیت کب کیسے اتری تھی۔ جب یہ آیت اتری تھی نا، وہ عرفہ کی شام کا وقت تھا اور جمعہ کا دن تھا، یعنی سچ میں عید والے دن، جمعہ والی عید، عرفہ والی عید، جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا۔ میری ماں اور بہنوں، آؤ اس آیت کا مطلب پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب یہ بات ذرا غور سے سنو، نہیں سمجھ میں آئے گی نہیں تو۔ ایک آدمی نے ایک بڑا خوبصورت محل بنایا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے، بڑا خوبصورت گھر اس نے بنایا اور ہر طرح سے اس کو سجایا سنوارا، لیکن ایک اینٹ کی جگہ اس نے خالی چھوڑ دی۔ اب لوگ آتے، اس گھر کو دیکھتے، اس کی بڑی تعریف کرتے، کیا خوبصورت گھر ہے، کیا خوبصورت گھر ہے، لیکن ہر کسی کی نظر وہ ایک خالی اینٹ کی طرف ضرور جاتی۔ یہ اینٹ کیوں خالی ہے یہاں پہ؟ یہ اینٹ کیوں خالی ہے یہاں پہ؟ ہر کسی کا یہی سوال تھا۔ جانتے ہو وہ اینٹ میں ہوں، بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ نے اپنے آخری نبی کو دنیا میں بھیجا، اب وہ اسلام کا محل، اسلام کا ڈھانچہ، اسلام کی خوبصورتی مکمل ہو گئی۔ اب محل پوری طرح سے مکمل ہو گیا، اب نہ کوئی چیز اندر آ سکتی ہے مزید، نہ کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے۔ جو اس میں حلال ہے وہ قیامت تک حلال ہے، اور جو اس میں حرام ہے وہ قیامت تک حرام ہے۔ نہ حرام کو بدلا جا سکتا ہے، نہ حلال کو بدلا جا سکتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اسلام ایک ایسا مذہب ہے، مکمل مذہب، مکمل خوبصورت، ہمیں کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ یہودیوں کو، نہ کافروں کو، نہ آزو والوں کو، نہ بازو والوں کو، نہ اس کو نہ اس کو، نہ کسی سنگر کو، نہ کسی ہیرو کو۔ ہمارا مذہب مکمل مذہب ہے، مکمل مذہب ہے۔ تم چاہے دنیا میں کچھ بھی رہو، کیسے بھی رہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک رول ماڈل دے دیا ہے۔ اگر تم شوہر ہو تو دیکھو ازواج مطہرات کے شوہر کی طرف، اگر اللہ نے تمہیں ماں باپ بنایا ہے تو دیکھو نا فاطمہ کے ماں باپ کی طرف، کیسے وہ اپنے اولاد کی پرورش کرتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو نانا دادا بنایا ہے، دیکھو حسن حسین کے نانا کی طرف۔ اللہ نے آپ کو امی
اللہ نے آپ کو उस्ताद बनाया है तो देखो मुसलमानों के उस्ताद की तरफ। अगर अल्लाह ने आपको स्टूडेंट बनाया, शागिर्द बनाया, तो देखो जिब्राइल के शागिर्द की तरफ। हमारा मजहब मुकम्मल मजहब है, हमें किसी को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो आए दिन हर महीने में एक ईद लगा के रखी है ना मुसलमानों ने, मुहर्रम से शुरू होती ईद, मुहर्रम साल का शुरू का महीना, मुहर्रम शुरू ईद, रजब आई पीरे की ईद शुरू, 11वीं पीरे की ईद शुरू, फिर रजब में वो सब चलते रहते। जिंदों की ईद बस नहीं होती, फिर मुर्दों की ईदें भी करता हूं, मुर्दों की ईदें भी करता। आपको बताऊंगी जब मैं इंशाअल्लाह आएगा, रूहें आती हैं क्या घर के अंदर, बड़ा तफसील से इस बार रूहों के बारे में हम जरूर सुनेंगे कि मुर्दों की ईद भी चल रही है, कभी शबे बारात चल रही है, कभी शबे मेराज चल रही है, हर महीने एक एक ईद चल रही है। कहां से लाते होलसेल में इतनी ईदें, बता दो मुसलमानों, इतनी बिदअतें। कभी ईद मिलाद के नाम पे हर महीना ईद है, जबकि इस्लाम तो कहता है, कुरान तो कहता है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, बसकर हमारा दीन मुकम्मल हो गया, मजीद इसके अंदर कुछ डालने की जरूरत नहीं है। 2 ईदें रखी गई हैं, जो इलत लना ईदैन, ईद उल अज़हा व ईद उल फित्र, बस 2 ईदें हैं, कर लो खुशी से ईद उल अज़हा, ईद उल फित्र। अब हर महीने की ईद कहां से लेके आ रहा है मुसलमान, समझ के बाहर होते जा रहा है। पहले तो खाली ईद मिलाद होती थी, उसके बाद बुड्ढों को शौक चढ़ा वेडिंग एनिवर्सरी मनाने का। घर में देखो ना, साल के 12 महीने केक कट रहा है। अब तो फिर बोलते घर के लोग हम मोटे क्यों हो रहे, समझ में नहीं आ रहा। 12 महीने पहले बुड्ढा बुड्ढी की वेडिंग एनिवर्सरी करो, फिर अगले महीने बेटा और बहू की आती, उसकी करो। अब बड़े की कर रहे, इस वास्ते छोटे की भी करो। अब बेटे की कर रहे, इस वास्ते बेटी की भी वेडिंग एनिवर्सरी करो। फिर उसके बाद बर्थडे अलग आते रहता है, एक का बर्थडे हर साल। नहीं, इसमें क्या बुराई है, क्यों नहीं बुराई है। कुरान कहता है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। कभी देखे हो हमारे सहाबा का बर्थडे होते हुए, वेडिंग एनिवर्सरी होते हुए? क्यों नहीं? ये गैरों की मुशाबिहत है और इस पे बहस पे उतर आता है। क्या है ऐसा, बच्चों को खुश करने 4 फुग्गे लगा लिए, 4 बलून लगा लिए, केक काट लिए, क्या है इसमें? इसमें ही तो रखा है। आओ ना, पढ़ो अल्लाह का कलाम, समझ में आएगा। जो अल्लाह ने ऐलान कर दिया, तेरा खाना मोहम्मदी, तेरा सोना मोहम्मदी, तेरी शादी मोहम्मदी, तेरी तलाक मोहम्मदी, और तेरा एक एक दिन मोहम्मदी, तेरी एक एक रातें मोहम्मदी। अगर दीन इस्लाम से हट के कुछ करेगा तो जाहिर सी बात है वो गैर कौम की मुशाबिहत हो गई। फिर तो तैयार हो जा तू मेरे पास आने के लिए, बुरा अल्लाह ताला। तो ये करे तो क्या हुआ, वो करे तो क्या हुआ। नहीं आपा, हम खाली ना मुहर्रम में चोंगे बना के खाते, बस आजू बाजू वाले देख के बच्चों मांगते रहते ना, बना के खाते। हम कुछ करते नहीं है, फातिहा वातिहा हम नहीं दिलाते, हम खाली बना के खाते, खाली शरबत बना के पीते। और जब कल ये बच्चे बड़े होंगे, इनकी याददाश्त में ये बात रहेगी, मेरी माँ ने हमेशा चुंगे बना के खिलाए थे मुझे। बच्चे जब बड़े होंगे हमेशा इनको याद में रहेगा, मेरे माँ बाप ने हमेशा मेरा बर्थडे मनाया। सोचो जी, आज मेरा बर्थडे था, किसी ने विश तक नहीं किया। गुनाह कबीरा हो गया इसके लिए, तो गुनाह कबीरा। अभी थोड़े दिन पहले चल पड़ा था एक रिवाज व्हाट्सएप पे जुम्मा मुबारक भेजने का, अभी भी है, बड़ी मुश्किल से रोका हुआ है व्हाट्सएप पे। थोड़े दिन जाने के बाद आने वाले लोग फतवे देने के लिए खड़े हो जाएंगे। अगर किसी ने जुम्मा मुबारक का मैसेज नहीं भेजा तो वो काफिर, सीधे सीधे। यानी इतना कॉमन हो जाएगा जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक। आने वाली नस्लें एक तो कुरान और सुन्नत से कोसों दूर, और ऊपर से ये अल्लामा व्हाट्सएप, अल्लामा यूट्यूब, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, ये करे तो क्या हुआ, वो करे तो क्या हुआ। हम बच्चों को कौन
سا میسج تیرے، ذرا سوچو. قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. بس کر دو، بس کر دو، بس کر دو. تیری عیدیں، تیری خوشیاں، تیرے غم اسی کے مطابق چاہیے جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کو منظور ہے. باقی مزید کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے اسلام کے اندر. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. میری بڑی کوشش ہے کہ میں 10 منٹ آخری کے بچا لوں دعا کے لیے، کیونکہ کل بھی ہو نہیں پایا تھا ہم سے. آج تو دعا مانگیں گے ہی مانگیں گے انشاءاللہ. ہاں بڑی کوشش میں بڑا فاسٹ جا رہی ہوں میں، لیکن مجھے یقین ہے آپ کو میری لینگویج سمجھ آ رہی ہوگی. آ رہی کیا؟ آ رہی ہے. ویسے بھی ہندی ہی میں تو بول رہی ہوں. میں کون سا سنسکرت یا عربی بول رہی ہوں جو نہیں سمجھے گا. ویسے بھی عورت کے کام بڑے تیز رہتے، اللہ اکبر، بہت تیز رہتے. یہ سوچنا ہی مت کہ نہیں سنائی دے رہا ہوگا. وہ بھی سمجھتی ہے جو سمجھایا جا رہا، اور جو نہیں سمجھایا جا رہا وہ زیادہ سمجھتی ہے، وہ زیادہ سمجھتی. یاد رکھو یہ بات ہے نا. تو عورتیں نا، پتہ نہیں کس نے بے وقوف عورتوں کو قرار دیا. صرف 2 ہی چیزوں میں بے وقوف ہے جس کو ناقص العقل کہا گیا، ایک گواہی دینے کے معاملے میں، ورنہ عورت بے وقوف نہیں ہے. وہ بے وقوف نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی گھریلو مشورے کی ضرورت ہوتی تھی ام سلمہ سے مشورہ کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ام سلمہ بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. ہر معاملے میں ناقص العقل نہیں ہے، دین کے معاملے میں ہے البتہ، کیونکہ اس کی نمازیں کم ہیں، ہر مہینہ نماز چھوٹ جاتی ہے، پیچھے رہ جاتی ہے. ویسے بھی مرد حضرت کون سا ہی پڑھ لیتے ہیں. ابھی رمضان ہے، سب سے زیادہ عبادت کون کرتی بتاؤ؟ قرآن کس کے ختم ہوتے؟ دعائیں کون زیادہ کرتی؟ سحری افطاری کون بناتے؟ رمضان ہے بول کے کوئی ایک کام جو معاف ہوا ہے نہیں. ہاں سحری بھی بناؤ، افطاری بھی بناؤ، تفسیر بھی سنو، تراویح بھی پڑھو، 5 نمازیں بھی پڑھو. پھر کمپٹیشن بھی رہتا ہے، 2 قرآن ختم ہوئی کہ 4 ختم ہوئی کہ 6 ختم ہوئی. اور یہ لوگ اپنے آپ کو عقل کل اشرف المخلوقات کہنے والی قوم ساری رات سحری کے انتظار میں جاگتے ہمارے نوجوان، اور سارا دن افطار کے انتظار میں سوتے رہتے. ساری رات سحری کے انتظار میں جاگتے، سارا دن افطاری کے انتظار میں سوتے، اور کیا بولے تو ہم نوجوان ہیں، مرد ہیں. ہم بھائی تیری مردانگی رکھ اپنے پاس. ہم عورتیں اچھی، ہم ہی عورتیں، ٹھیک ہے. تو میری کوشش ہے میں آپ کو آج دعا کے بغیر نہ بھیجوں. اللہ تعالیٰ اب چلو جادو کے چیپٹر کی طرف ہم بڑھتے ہیں جلدی سے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا جس کا سب کو انتظار رہتا. بھائی شیطان کس کو نہیں پسند؟ شیطان کس کو نہیں پسند؟ عجیب بات ہے، شیطان بولتی نیند بھی اڑ جاتی، سکون بھی اڑ جاتا. ایک واقعے کو اللہ نے قرآن میں بڑا بار بار بیان کیا ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے ذرا غور سے دیکھو. جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا، اب یہ واقعہ اس واسطے غور سے دیکھنا ہے کیونکہ آگے آ رہا ہے آپ کو دجال کے بارے میں. جب ہم دجال اور شیطان کے بیچ میں فرق کرنے ہی نہیں آئے گا اگر ہم جنات کی چالوں کو نہیں سمجھیں گے تو. جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اللہ نے کہا تو نکل جا یہاں سے، تو دھتکارا ہوا ہے. تو ابلیس نے کہا اے میرے رب انذرنی الی یوم یبعثون، تو مجھے قیامت تک مہلت دے. ذرا دیکھو غور سے، ابلیس نے قیامت تک کی عمر مانگی اللہ سے. ابلیس کون؟ جنات کا سردار ابلیس کہلاتا ہے. جنات کا سردار ہے ابلیس. اللہ نے کہا جا تجھے مہلت دے دی گئی.
اب ابلیس ایک ایسا جن ہے جس کو قیامت تک زندگی دی گئی ہے، یاد رکھنا قیامت تک اس کو موت آئے گی ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اتنی لمبی زندگی ابلیس نے مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دی۔ ویسے بھی جنات انسانوں سے زیادہ لمبی لمبی ان کی عمریں ہوتی ہیں، بہت زیادہ لمبی لمبی عمریں۔ کچھ جنات ہوتے ہیں سینکڑوں سال تک جیتے ہیں، کچھ جنات کی عمریں ہزاروں سال تک ہوتی ہیں۔ آیا تھا ایک جن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا، اللہ کے رسول میرا نام حامہ ہے اور میں نے اپنے پہاڑ پر سے دیکھا تھا حضرت نوح کو کشتی بناتے ہوئے۔ یہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں نوح کو دیکھا تھا کشتی بناتے ہوئے اور آ کے اس کی خبر دے رہا ہے ہزاروں سالوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حامہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے اسلام کے اندر۔ حامہ کی ملاقات ہوئی تھی نوح علیہ السلام کے زمانے کے جن سے۔ تو کچھ جنات کو اللہ نے ہزاروں سال کی عمریں دے دی، اس میں سے ایک جن ایسا بھی ہے جس کو اللہ نے قیامت تک کے لیے زندگی دے دی، قیامت تک اس کو موت نہیں آئے گی، اور وہ کون ہے؟ وہ ابلیس ہے۔ اب ابلیس کیا کرتا ہے ذرا دیکھو تو، یہ اپنا تخت رکھتا ہے پانی پر اور اپنے سارے چیلے چانٹوں کو جمع کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس اپنا تخت پانی پہ کیوں رکھتا ہے؟ پانی ہی پہ کیوں؟ سمندر پہ ہی کیوں؟ کیوں؟ یہ پہلا آسمان ہے، اس کے اوپر دوسرا آسمان ہے، اس کے اوپر تیسرا آسمان ہے، اس کے اوپر چوتھا، اس کے اوپر پانچواں، اس کے اوپر چھٹواں آسمان ہے۔ جب چھٹواں آسمان ہے نا، چھٹویں آسمان کے بعد جو ساتواں آسمان ہے اس پہ صرف پانی 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 ہی پانی ہے، ایک ذرہ برابر بھی خشکی نہیں ہے، صرف پانی ہے اور اللہ کا عرش اس پانی پر ہے۔ ساتویں آسمان پہ صرف پانی اور کچھ نہیں ہے، اور اللہ کا جو عرش ہے جس کا ذکر آیت الکرسی میں ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ کون سا عرش ہے، وہ کون سی کرسی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا؟ وہ ساتویں آسمان پہ صرف پانی پر وہ عرش رکھا ہوا ہے۔ اللہ کی کاپی کرتے ہوئے، اللہ کی نقل کرتے ہوئے ابلیس بھی اپنا تخت لے جا کے سمندر پہ رکھتا ہے۔ یہ غور کرنے والی بات ہے، ورنہ اس واسطے نہیں کہ وہ آگ سے بنا ہے اس کو ٹھنڈک چاہیے، نہیں نہیں نہیں، اس واسطے نہیں۔ سورہ رحمان بتاتا ہے وہ کون سی آگ سے بنا ہوا ہے، وہ الگ بات ہے، اس واسطے نہیں، وہ اللہ کی کاپی کر رہا ہے، نقل مار رہا ہے۔ ذرا دیکھو تو، جیسے شاگرد اپنے استاد کی نقل کرتے ہیں، بیٹی اپنی ماں کی کاپی کرتی ہے، ویسے ارے یہ سارے چیلے چاٹوں کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے آج تم نے کیا کیا، آج تم نے کیا کیا، آج تم نے کیا کیا، اور سارے لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں آج میں نے یہ کیا، آج میں چوری کروایا، آج میں نے قتل کروایا، ڈاکہ ڈلوا دیا، یہ، لیکن ہاں 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 سب کا سن رہا ہے، لیکن ایک چیلا آ کے کہتا ہے آج میں نے شوہر بیوی میں جدائی ڈال دی۔ وہ اتنا خوش ہوتا ہے، تخت سے اتر کے آتا ہے اور گلے لگاتا ہے، شاباش، یہ تم نے بڑا بہترین کام کیا۔ سوچنے والی بات یہ ہے، جب ہاروت ماروت دو فرشتے آئے تھے جادو سکھانے کے لیے، تب بھی لوگ وہی جادو سیکھنا زیادہ پسند کرتے تھے جو شوہر بیوی میں جدائی ڈالنے والا، ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، جو شوہر بیوی میں تفریق ڈال دے، جادو ڈال دے، دوری ڈال دے۔ اور جب ابلیس کی بات آتی
आती है तो इब्लीस भी अपने उसी चेले को गले लगाता है, शाबाशी देता है, जिसने शौहर बीवी को अलग किया होगा। क्या है ये शौहर बीवी का रिश्ता, कितना हसास है। यहां तक कि सारे शैतान, सारा इब्लीस भी इसी रिश्ते के पीछे पड़ा हुआ है। जरा देखो तो इस बात को, क्या वजह है आखिर। मैं आपको बताऊं, दो लोगों की लड़ाई नहीं है ये शौहर बीवी की लड़ाई, आपने देखा होगा, ये दो खानदानों की लड़ाई है, दो खानदानों की लड़ाई। जब दो शौहर बीवी अलग होते हैं, दो खानदान अलग हो जाते हैं। शैतान का जो बड़ा टारगेट था लोगों में झगड़े करवाना, बस दो लोगों में झगड़े करवा दे, सारा खानदान आपस में वैसे ही लड़ पड़ेगा। आपने देखा होगा, इधर का चाचा खड़ा होता लड़के की तरफ का, इधर का भी चाचा खड़ा होता, इधर का मामू खड़ा होता, इधर से भी मामू खड़ा होता लड़ने के लिए, इधर की खाला खड़ी होती, इधर की भी खाला खड़ी होती, लड़के के साथ लड़के का पूरा खानदान, लड़की के साथ लड़की का पूरा खानदान। देखे हो कि नहीं देखे हो? देखे हो, दो खानदान मिलके लड़ते रहते, दो खानदान। अब इब्लीस को और क्या चाहिए, एक तो झगड़ा, ऊपर से आने वाली पूरी एक नस्ल बर्बाद हो गई। अब बच्चे हैं तो बच्चे तो तबाह बर्बाद हो गए माँ के बगैर, कभी बाप के बगैर। पूरी नस्ल को अगर तबाह करना है तो बस दो लोगों में झगड़े करवा दो, दो शौहर बीवी को अलग करवा दो। अब पता कैसे चलेगा कि शौहर बीवी में जादू है, उसकी क्या अलामतें हैं, मैं आपको बताती हूँ कुरान और सुन्नत से। अब हर अलामत सुन के ये मत सोचने लग जाना कि ये तो सेम मेराज बोल रहे। अब अलामतें जो कुरान और सुन्नत से है वही बोलेंगे, कोई बात अपनी तरफ से थोड़ी ना होगी, है ना। क्या अलामतें हैं इसकी? सबसे पहली अलामत, अचानक बहुत ज्यादा मोहब्बत महसूस होती है शौहर को देख के बीवी को, और बीवी को देख के शौहर को। फिर थोड़ी ही देर के बाद शदीद नफरत में बदल जाती। देखा आपने ऐसे आदमियों को, पल में तोला पल में मासा। देखे सबकी मुंडियां हिल रही। अभी तो इतना अच्छा था, अभी क्या हो जाता नहीं मालूम। और माँ को लगता बीवी शिकारी, बीवी को लगता माँ शिकारी। ये तो अलग ही कहानी है, इसका जादू से ना कोई लेना ना कोई देना। ये तो अलग ही कहानी है, इसको तो रहने ही दो। इतनी शदीद नफरत, अभी अचानक मोहब्बत और अचानक नफरत, कैसे? एक ही पल में, एक ही पल में। एक बीवी बड़े प्यार से अपने शौहर से पूछती है, अजी तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो क्या? वो कहता है, हाँ मेरी जान, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूं। क्या मेरे मरने के बाद भी क्या तुम ताजमहल बनाओगे जैसे शाहजहां ने बनाया था? शौहर कहता है, हाँ बिल्कुल बनाऊंगा मेरी जान, मैंने तो प्लॉट भी ले रखा है, बस तेरी तरफ से दे रहे। मैंने तो प्लॉट भी ले रखा है, बस तेरी तरफ से दे रहे। अब इसके बाद बीवी क्या करेगी तुम बता दो? वो प्लॉट में उसको दफनाएगी कि नहीं? तेरा ताजमहल तो मैं बनाती हूँ भी। अचानक मोहब्बत, समझ में नहीं आया कि अचानक कहाँ गुस्सा, कहाँ ये जादू की अलामत है। लेकिन कभी कभी गर्मी से भी होते रहता, हर बात जादू जादू ले जाके, जादू सुन 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 के ना दिमाग में सिर्फ जादू ही चलते रहता है, ये भी मत समझने लगना, है ना। अब दूसरी बात, बहुत ज्यादा शक व शुबहात पैदा होते रहते, शौहर को देख के बीवी को, बीवी को देख के शौहर को। इस हद तक शैतान शुकूक में मुब्तला कर देता है ना, हमेशा शौहर को लगता है मेरे जाने के बाद कोई आता है मेरी बीवी से मिलने के लिए, और अगर अचानक शौहर घर आया तो उसको दिखता भी है कि कोई एक मर्द मेरी आंखों से देखता हूं मैं, निकल के गया है अभी घर से। और वो कौन रहता है?
शैतान रहता है। आंखों से देखा हूं एक मर्द को मेरे घर से निकलते हुए इतने शक, जरूरत से ज्यादा अगर शक में मुब्तला है, चाहे बीवी शौहर की तरफ से, चाहे शौहर बीवी की तरफ से, 100% ये भी जादू है, याद रखना, जादू है ये भी। हाँ, लेकिन अगर सबूत मौजूद है तो वो अलग बात है, वो अलग बात है ना। एक महफिल में सवाल हो रहा था, क्या हो रहा था कि मर्द को ही हार्ट अटैक क्यों ज्यादा होते हैं, औरत को क्यों नहीं होते। डॉक्टर ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, दिल का इस्तेमाल कसरत से मर्द ही करते हैं। अब एक दिल में कितनों को बिठाएगा, हार्ट अटैक तो होगा ही होगा। दिल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल मर्द ही करते हैं। साइंसी कोई वजह हम नहीं जानते भाई, हम तो रूहानी वजह जानते हैं। हर मर्द का 3 सपना रहता है। क्या? एक वो जिससे शादी हुई ही नहीं, एक वो जो सिर्फ ख्वाबों में आई, कभी रियल में तो आई ही नहीं, एक वो जो बीवी है जिसे जान छूटती नहीं। अब ये सब कहां से पूरा होगा? वो सोच सोच के हार्ट अटैक ही होगा उसको। बीवी देखने में कतरीना हो, काम करने में माई सकीना हो, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मर्द के यही सपने रहते हैं, बीवी देखने में कतरीना हो, काम करने में सकीना हो, काम कुछ करना ना पड़े, तनख्वाह कम से कम 1.5-2 लाख हो, है ना, उसको रहना लंदन में है, तनख्वाह चाहिए डॉलर में, और मौत आए मदीना में। ये रहते मर्द के सपने। जिंदगी गुजरे लंदन में, तनख्वाह चाहिए डॉलर्स में, बीवी चाहिए कतरीना, और मौत चाहिए। हार्ट अटैक नहीं हुआ तो क्या होगा? उसमें तो 3 अटैक माफ है। सबसे ज्यादा शुकूक और शुबहात इसी रिश्ते में आते हैं। अगर हद से ज्यादा शक आ रहा है बगैर किसी वजह के, हाँ, अगर सबूत है तो भाई जरूर शक करो, आंखें बंद करके मत बैठे रहो, शक करो, माफ है। तीसरी चीज आपको बता दूं, शौहर बीवी को बदशक्ल नजर आता है और बीवी शौहर को बदशक्ल नजर आती। क्यों? जिन इसमें सवार हो जाता है इसकी शक्ल पे। आपने देखा होगा, अच्छी खासी खूबसूरत लड़की है, बाकी सारे लोगों को हसीन और खूबसूरत लगती है, लेकिन शौहर को पसंद ही नहीं आती, पसंद ही नहीं आती, पसंद ही नहीं आती है। या फिर शौहर बहुत अच्छा है, सारा गांव उसकी तारीफ करता है, लेकिन बीवी की आंख एक जरा नहीं भाती है बीवी को। आखिर ऐसा क्यों है? जिन ऐसा बदशक्ल बना के एक दूसरे के सामने पेश करता है, कभी शौहर को बदशक्ल बना के बीवी के सामने पेश करता है, कभी बीवी को बदशक्ल बना के शौहर के सामने पेश करता है, तो समझ जाओ ये भी जादू की अलामत है, ये भी जादू की अलामत है। चौथा आपको बता दूं, छोटी छोटी बात को दोनों पहाड़ बना लेते हैं। बात कुछ रहती ही नहीं है, हमेशा झगड़े, हमेशा झगड़े। कौन सी बात पे झगड़े? चाय पी के कप वहां रखे, उस पे झगड़े शुरू हो गए। आपके पास भी होते क्या? किसका शौहर एकदम सिस्टमेटिक है? हाथ उठाओ। कपड़े अपनी जगह पे रखता, बर्तन अपनी जगह पे रखता, चप्पल अपनी जगह पे रहते। हाँ, सागर में भी मैं पूछी थी, एक ही ने हाथ उठाया था, आज तो कोई भी नहीं हाथ उठा रहे। मान लो कि ये कौम काम करेगी ही नहीं ही करेंगे, चाय के कप नहीं उठाएंगे, चाय पी के 7 पुश्तों पे एहसान कर रहे हो, पानी पी के गिलास वहीं पे पड़ा रहेगा, खाना खा के प्लेट वहीं पे पड़ी रहेगी। कोई ऐसी औरत है जिसके पास इतनी हिम्मत है, बताओ मुझे, जो एक फंक्शन में एक साड़ी, एक ड्रेस 10 फंक्शन में पहने? किसके पास हिम्मत है? लेकिन मर्द के पास है, बड़ी हिम्मत वाला है। हाँ, बता रही हूं, मर्द की आदत है। बुरा मत मानना,
یہ جادو نہیں ہے، یہ سب کا مرد ایسا ہے، بس یہ سمجھانے کے لیے سمجھا رہی ہوں. پھر بولیں گے کاپ برتن نے اٹھائے تو جادو ہے کیا؟ یہ سب کے مرد ہے. کوئی عورت ایسی ہے جو ایک ڈریس 10 فنکشن میں پہنے تو آج اس کو اوارڈ دے دوں؟ کوئی نہیں ہے. لیکن یہ ہمت مردوں میں ہے، صرف پیچھے پیچھے پھرتی ہے بیوی کپڑے لے کے کہ اجی آج تو کپڑے چینج کر لو، آج تو بدل لو. تب کہیں جا کے وہ کپڑے بدلتا ہے. سوچو، یہ جادو نہیں ہے، یہ اس کی ہر دھرمی ہے. اس کو جادو سے مت لے جا کے لگانا. چھوٹی چھوٹی بات پہ پہاڑ بنتے رہتی ہے باتیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ. تو سمجھ جاؤ کہ ہر بات پہ لڑنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، ہے نا. ویسے بھی ایک بات بتا دوں میں آپ کو کہ جس کی شکلیں ملتی ہیں نا وہ بہن بھائی ہوتے ہیں، اور جن کی عقل ملتی ہے وہ دوست ہوتے ہیں. جس کی شکل ملتی نہ عقل ملتی وہ شوہر بیوی ہوتے ہیں. جس کی شکل ملتی نہ عقل ملتی. سب لوگ ملک کے لیے لڑتے، 2 بھائی جائیداد کے لیے لڑتے، لیکن بس ایک شوہر بیوی ہے جو پورے خلوص کے ساتھ بغیر کسی وجہ کے لڑتے ہیں. کچھ وجہ نہیں چاہیے ان کی لڑائی کے لیے. 2 بھائی جائیداد کے لیے تو لڑ رہے کم سے کم، ہے نا. 2 ملک لڑ رہے، 2 سیاست دان لڑ رہے ووٹ کے لیے، لیکن شوہر بیوی ایسا رشتہ بغیر کسی وجہ کے پورے خلوص کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں. تو زیادہ لڑائی، بہت زیادہ لڑائی، یہ بھی ایک جادو کی علامت ہے. لیکن وہ لڑائی نہیں جو میں ابھی بتائی آپ کو، پھر گھر جا کے نہیں مہابھارت شروع کریں گے. اور ایک بات بتا دوں، بدبو آتی ہے ایک دوسرے کے جسم سے. کبھی شوہر کے جسم سے گندی بدبو آتی ہے بیوی کو، اور کبھی بیوی کے جسم سے گندی بدبو آتی ہے شوہر کو. ایک قسم کی یہ گندی بدبو آنا بھی جادو کی علامت ہے، جادو کی علامت ہے. انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل ہم کل سنیں گے، کیونکہ آخر کے صرف 7 منٹ میں آپ سے دعا کے لیے مانگ رہی ہوں. سکون سے رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے. اللہ ہر دعا پہ آپ کو آمین کہنا ہے، شاید کسی کی آمین سے ہماری زندگی کے کوئی مسئلے حل ہو جائے. اولاد کے لیے ہے. اوکے اوکے. ہاں، پورا رمضان ہونے تک 4-5 بار تو دعا ہونا ضروری ہے انشاءاللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر
وقنا عذاب سكرات الموت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك علما نافعا رزقا واسعا وشفاء من كل داء يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اے اللہ تو بے شک احکم الحاکمین ہے، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اللہ تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو جبار ہے، اے اللہ تو قدوس ہے، تو عزیز ہے، تو مومن ہے، تو محیمن ہے، اللہ تمام تعریف تیرے لیے لائق اور زیبا ہے۔ اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے، تیرے خطا کار بندے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، اللہ ہم جانتے ہیں ہمارا رب ہے جو ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تیرے بے بس، تیرے مجبور بندے تیرے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ اس برکتوں والے مہینے میں ہمارے جانے انجانے صغیرہ و کبیرہ اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہیں، اللہ ہم اپنے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ سارے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ تو ہمیں معاف فرما، اللہ تو ہمیں معاف فرما، اللہ ہم پہ رحم فرما، اے اللہ ہم پہ رحم فرما، اللہ ہم پہ رحم فرما۔ تیری رحمتوں کا مہینہ ہے مالک، تیرے سامنے ہاتھ جوڑتے، تیرے سامنے گڑ گڑاتے، اللہ رحمتوں سے ہمارے دامن کو بھر دے، تو تیری رحمتوں سے ہمیں محروم نہ کر مولا۔ اللہ تیری رحمت اگر نہ ہو ہم خسارے میں رہ جائیں گے، بے شک ہم گنہگار ہیں۔ اے میرے رب ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع تیری مغفرت، تیری رحمت ہے، اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہماری مشکلیں، ہماری مصیبتیں، ہمارے غم، ہماری پریشانیاں، ہمارے دکھ درد اللہ تو ہم سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ اس برکت والے مہینے میں ہم اپنے غم تیرے سامنے پیش کرتے ہیں، تیری عدالت میں مقدمہ دائر کرتے ہیں، اللہ تو مظلوموں کی مدد فرما، اللہ تو مظلوموں کی مدد فرما، اللہ ظالموں کو نیست و نابود کر دے، اللہ جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں میرے رب تو انہیں فنا و برباد کر دے۔ اے اللہ ہماری چھوٹی سی دعاؤں کو قبول فرما، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے میرے رب ہمارے غم، ہمارے دکھ اللہ تجھ سے نہیں تو کسے کہے، اللہ کوئی سننے والا نہیں، کوئی حل کرنے والا نہیں، اللہ ہم ساری پریشانیاں تجھ کو سناتے ہیں، اللہ تو ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما، اللہ آسان زندگی آسان موت نصیب فرما، اے اللہ ایمان کی زندگی ایمان کی موت نصیب فرما، اللہ موت کو ہمارے لیے آسان بنا دے، اللہ مرتے وقت کلمہ طیبہ زباں پہ جاری فرما، اللہ ساری زندگی بس تیرے کلام کے لیے بسر ہو، اللہ تو ہمیں اسلام کے مجاہدین میں سے بنا، قرآن سیکھنے اور سکھانے والے بنا،
قرآن پہ عمل کرنے والے بنا۔ اے میرے رب جب موت دے تو ایمان کی موت نصیب فرما، موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنے والے بنا۔ اللہ یہ گناہوں کا بوجھ لے کے قبر میں نہ آئے، موت سے پہلے پہلے یہ سارے گناہوں کو ہم سے معاف فرما، جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہے حقوق اللہ حقوق العباد کے اندر، اے میرے رب تو ہمیں اس کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے میرے رب تیرا ڈر، تیرے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اللہ ہمیں شب قدر نصیب فرما، اللہ ایمان کی موت نصیب فرما، اللہ تیرا دیدار ہمیں نصیب فرما، اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اللہ بہت ڈر لگتا ہے قبر کی زندگی سے، اللہ وہ تاریخ، وہ اندھیرا گڑھا، کیسے سوئیں گے میرے مالک، کیسے؟ اللہ اس قبر کی زندگی کو ہمارے لیے آسان بنا، تاحد نگاہ ہمارے لیے قبر کو کھول دے۔ اللہ بہت ڈر لگتا ہے قبر سے، بہت ڈر لگتا ہے۔ اے میرے رب ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال کو قبر کی روشنی بنا، قبر کو ہمارے جنت کے باغات میں سے بنا، اے اللہ جہنم کا گڑھا نہ بنا۔ اے میرے رب قبر کی تنگی سے ہماری حفاظت فرما، اللہ قبر کے سوالات کو ہمارے لیے آسان فرما، اللہ قبر کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہ اس کا تصور بہت روح کو دہلا دیتا ہے، بڑا دل دہلا دینے والا تصور ہے اللہ قبر کا، اس قبر کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہ میدان حشر میں کھڑے ہونا ہمارے لیے آسان فرما، ہمارا نام اعمال ہمارے سیدھے ہاتھوں میں عطا فرما، اللہ نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دے۔ بے شک ہم گنہگار ہیں، بے شک ہم خطا کار ہیں، اے رب تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں، اللہ وہ پل صراط پہ سے گزرنا آسان فرما، اے اللہ پل صراط پر سے گزرنا آسان فرما، اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اللہ ہم پہ رحم فرما، اے اللہ ہم پہ رحم فرما، اللہ ہم پہ رحم فرما، اے اللہ تیری رحمت جوش میں رہتی ہے اللہ اس مہینے میں، اللہ ہم سارے دکڑے تجھ سے بیان کرتے ہیں، اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت کے مارے ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، اللہ جو بے نکاحی بچے ہیں ان کے اچھے جوڑے نصیب فرما، اللہ جو بے نکاح بچے ہیں ان کے اچھے جوڑے نصیب فرما، اللہ جو شادی شدہ ہیں ان کو اولاد نصیب فرما، اللہ ہر بے اولاد کو اولاد عطا فرما، اللہ بہت تڑپ رہے اللہ سب لوگ، اللہ انہیں اولاد نصیب فرما، اللہ ہینا روبینہ آصفہ ایمن اللہ تو ان کو اولاد عطا فرما، سعدیہ کو اولاد عطا فرما، اللہ ہر بے اولاد کو اولاد عطا فرما، اللہ تیری رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں ہے، اللہ تو ہمارے گناہوں کی سزا نہ دے مالک، بے شک تو غفور الرحیم ہے، تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری بچوں کو اچھی اولاد نصیب فرما، نیک اولاد عطا فرما، نیک ذریت عطا فرما، جو اولاد والے ہیں اللہ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے دلوں کا سکون بنا، ہماری اولاد کو اچھے جوڑے نصیب فرما، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ جو مرحومین قبروں میں ہے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ہمارے ماں باپ کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ تاحت نگاہ ہمارے ماں باپ کی قبروں کو کھول دے، بڑی محنت بڑی مشقت اٹھائی ہے رب ان کی محنتوں کو قبول فرما،
اللہ جو بہنیں ہماری اجتماع میں نہیں ہے، جو کل تک ہمارے ساتھ تھی، اللہ تو ان ہماری مرحومہ بہنوں کو مغفرت عطا فرما، ہماری مسلمانوں کی دعاؤں میں ان بہنوں کی اے اللہ تو حصہ عطا فرما جو کئی سالوں سے ہمارے ساتھ تھی، آج نہیں ہے۔ اللہ جو قیدی جیلوں میں ہے، اللہ ان کو رہائی نصیب فرما، جو مسلمان مظلوم قیدی بنے ہوئے، اللہ ان کو رہائی نصیب فرما، ہر مظلوم مسلمان کی مدد فرما، اللہ ہر مظلوم مسلمان کی مدد فرما، اللہ چاہے وہ سیریا ہو، چاہے فلسطین ہو، چاہے ہندوستان ہو، چاہے کشمیر ہو، اللہ ہر مظلوم مسلمان کی مدد فرما، ہر مظلوم مسلمان کے لیے ہماری دعا ہے مالک۔ اللہ تو ان معصوم بچوں کی مدد فرما، اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما، اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ میرے رب ہم کچھ نہیں کر سکتے ان یتیم بچوں کے لیے، اللہ ہم ان مجبور نوجوانوں کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے، اللہ ہم اپنا مقدمہ تیرے دربار میں بھیجتے ہیں، اللہ ہر مظلوم مسلمان کی مدد فرما، ہر کمزور بھائی بہن کی مدد فرما، اللہ کمزور مسلمان ہے، اللہ ہماری روح کو، ہمارے ایمان کو تازہ کر دے، ہم بہت کمزور ہو گئے اللہ، بہت کمزور ہو گئے، دنیا کی محبت نے، دنیا کی لالچ نے، مال کی محبت نے ہمارے ایمان کو کمزور کر دیا، ہماری روح کو کمزور کر دیا، ہمارے جسموں کو کمزور کر دیا، اللہ تو ہم کو طاقت نصیب فرما، ایمان کی دولت نصیب فرما، ایمان کی روشنی نصیب فرما، اے میرے رب ہمارے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ معصوم بچوں کی چیخ و پکار کانوں میں گونجتی ہے، اللہ ان مظلوم بچوں کی مدد فرما، ان معصوموں کی مدد فرما، اللہ تو یتیموں کا سہارا، تو بیواؤں کا سہارا، تو غریب مسکین کا سہارا، اے میرے رب تو سب کا سہارا، تجھے نہیں کس کو پکاریں گے، اے میرے رب تو ہماری مدد فرما، اللہ ہماری تکلیف تو جانتا ہے، اللہ تو اس کو دور فرما، اے اللہ ہم پہ رحم فرما، اللہ ہم پہ رحم فرما، اللہ ہم پہ رحم فرما، اللہ ہماری خوشیوں میں، ہماری ایمان میں برکت عطا فرما، اللہ ہمارے اعمال صالحہ میں برکت عطا فرما، اللہ ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرما، اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کو قرض ادا کرنے کی طاقت نصیب فرما، اللہ جو جن کے کام رکے ہوئے ہیں اللہ ان کے کاموں کو پورا کر دے، اللہ یہ مہینہ ہر مسلمان کے لیے بابرکت مہینہ ثابت ہو، اللہ کوئی مسلمان کی آنکھوں میں آنسو نہ ہو، کوئی اپنے گھر کے لیے نہ روئے، کوئی اپنی اولاد کے لیے نہ روئے، کوئی اپنے عزیز و اقارب کے لیے نہ روئے، اللہ تو وہ بھی قبول فرما جو ہم نے مانگا، وہ بھی قبول فرما جو مانگنے سے رہ گیا، اے میرے رب ہم پہ رحم فرما، اللہ تیری رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ بس تیری رحمتیں مانگتے ہیں، اللہ بس تیری رحمتیں مانگتے ہیں، اللہ ہم پہ رحم فرما، پوری امت مسلمہ پہ رحم فرما، ہر زندے پہ رحم فرما، ہر مردے پہ رحم فرما، ہر مرد پہ رحم فرما، ہر عورت پہ رحم فرما، ہر حاضر پہ رحم فرما، ہر غائب پہ رحم فرما، اللہ ہر ایک پہ رحم فرما، اللہ تیری رحم رحم رحم، اللہ بس تجھ سے رحم مانگتے ہیں، ہماری زندگی اور ہماری موت کو آسان بنا، آمین ثم آمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، آمين ثم آمين، سبحان۔ ہاں ایک کوئی شمشاد ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا عطا فرما، آمین ثم آمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک نستغفرک ونتوب الیک.